ہماری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایمان ہمارا ہے۔ محبت ہوتی کیا چیز ہے؟ بندہ کہتا ہے نا یار تینوں کیڑی چیز پسند ہے، کہتا ہے جی میرے محبوب نو پسند ہے وہی منو پسند ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا، اگر بندہ پوچھتا ہے یار تجھے ناپسند کون سی چیز ہے، جس نے جس سے محبت کی ہو، دل سے محبت کی ہو، وہ کہتا ہے یار جیڑا میرے محبوب نو ناپسند ہے منو بھی وہ چیز ناپسند ہے۔ ایسے ہی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہم سے کوئی پوچھے آپ کو کون سی چیز محبوب ہے، پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جو محبوب کو محبوب ہے ہمیں وہی محبوب ہے۔ تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہارے اندر دو بڑی چیزیں، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، اہم چیز کو، تو میرے آقا فرماتے ہیں ثقلین، دو مضبوط چیزیں، بھاری چیزیں، اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما، ان میں سے سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ فیہ نور فیہ ہدن، اس کتاب میں نور بھی ہے، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثم قال اہل بیتی، آپ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ فرماتے ہو میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں، اذکرکم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اہل بیتی میرے اہل بیت کے متعلق بھی خیال رکھنا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے سے واپس آئے غدیر خم، غدیر کہتے ہیں چشمے کو، خم علاقے کا نام ہے، جس طرح یہ محلہ بولے یا کوئی چشمہ ہو تو پھر اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ بولے اس کے اندر آپ نے اپنے اہل بیت کے متعلق لوگوں کو ڈرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے لوگوں کو مخاطب ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ نے مخاطب کر کے نا آپ نے اس وقت فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی جو چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، ممدود جو لٹکی ہوئی ہے، الی السماء، آسمان سے، من الارض، زمین تک لٹکی ہے، جو اس کو تھامے گا خذو، میرا آقا فرماتے مضبوطی سے پکڑنا، خذو کہتے ہیں پکڑنا، خذو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، دوسری چیز جو ہے جس کے متعلق میں تمہیں ڈراتا ہوں، جس کا حیا تم نے کرنا ہے، جس کا ادب تم نے کرنا ہے، آپ نے فرمایا وَإِطْرَتِي، میری اطرت ہے، اطرت سے مراد میرے آل ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے آگے فرمایا کون سے اہل بیت ہیں؟ اہل بیت سے مراد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ اہل بیت ہیں۔ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، نبی کی بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر مطالعہ کریں نا، سورۃ ہود کے اندر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس وقت فرشتوں نے کھانا نہ کھایا اور کیا کہتے ہیں ہم تو اس لیے آئے ہیں
وہ لوط کی قوم ہے، اسے عذاب دینا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا فرمایا ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو اماں جی سارہ علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ مسکرا پاتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ وہ کیا میں جو ہے ویسے ہی بانج پن، میرا خاوند بوڑھا ہو گیا، سر کے بال بھی سفید ہو گیا، اب بچہ پیدا ہوگا۔ اس وقت انہوں نے کہا اتعجبین، تم تعجب کرتی ہو اہل بیت تم تعجب کرتی ہو۔ دیکھو فرشتوں نے نبی کی بیوی حضرت ابراہیم کی گھر والی کو اہل بیت بولا ہے، اور اسی طرح قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر اہل بیت سے مراد اکثر جو ہے وہ ہے نبی کی بیوی، گھر والیاں۔ آپ سورۃ احزاب کے اندر پڑھیں نا، جہاں اللہ نے آیات تطہیر نازل کی ہیں، جو ہم اہل بیت کے متعلق جو میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پہلے بھی آیت دیکھیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یا نساء النبی من یات منکن، نبی کی بیویوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اے نبی کی بیویوں میں تمہارے ساتھ ارادہ رکھتا ہوں تمہیں پاک کرنے کا، ایسا پاک کوئی بھی ایسا جو کہتے ہیں گندی نظر بھی آپ تک نہ پہنچ سکے، کوئی برائی بھی آپ تک نہ پہنچ سکے، اللہ آپ کو ایسا پاک اور صاف رکھے گا۔ اس وقت